من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قالوا فرشتوں نے کہا سبحانک پاک ہے تو اے اللہ، لا علم لنا ہمیں کوئی علم نہیں، الا سوائے اس کے ما جو علمتنا تو نے ہمیں سکھایا ہے، انک انت بے شک تو العلیم سب کچھ جاننے والا، الحکیم حکمت والا ہے۔ قال اللہ تعالیٰ کی طرف سے ارشاد ہوا یا آدم اے آدم، انبئہم بیان کر ان کے سامنے باسمائہم ان چیزوں کے نام، فلما پھر جب انبأہم آدم علیہ السلام نے بیان کیے ان کے سامنے باسمائہم ان تمام چیزوں کے نام، قال تو اللہ تعالیٰ نے کہا الم اقل لکم الم کیا نہیں اقل میں نے کہا تھا لکم تم سے، انی بے شک میں عالم خوب جانتا ہوں، غیب السماوات چھپا ہوا آسمانوں کا، والارض اور زمین کا، وعالم اور میں خوب جانتا ہوں، ما جو کچھ تبدون تم ظاہر کرتے ہو، وما اور جو کچھ تکتمون تم چھپاتے ہو، وَإِذْ اور جب قلنا ہم نے کہا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور جب ہم نے کہا للملائکۃ فرشتوں سے اسجدوا لآدم اسجدوا سجدہ کرو لآدم آدم علیہ السلام کو، فسجدوا پس سب نے سجدہ کیا، الا سوائے ابلیس ابلیس کے، ابا اس نے انکار کیا، واستکبرا اور تکبر کیا، وکانا اور ہو گیا من الکافرین کفر کرنے والوں میں سے، کافروں میں سے۔ محترم سامعین، کل والی آیات کے اندر اور آج والی آیات کے اندر ایک ہی واقعے کی طرف اللہ تعالیٰ نے اشارہ کیا ہے، واقعہ بیان کیا ہے کہ جب آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا تو فرشتوں نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ اللہ آپ اس مخلوق کو کیوں پیدا کرنا چاہتے ہیں کہ جس نے زمین کے اندر فساد برپا کرنا ہے، دہشت گردی کرنی ہے، قتل و غارت گری کرنی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ جو کچھ میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کا علم دیا، اور علم دینے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ یہ جو چیزیں ہیں ان کے نام مجھے بتاؤ۔ تو فرشتوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے عاجزی کا اظہار کیا کہ ہمیں، اور لا علمی کا اظہار کیا کہ ہمیں ان چیزوں کے نام نہیں پتہ، ہمیں تو اتنا ہی علم ہے جتنا اللہ تعالیٰ کی ذات نے ہمیں دیا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے کہا کہ آپ ان چیزوں کے نام بیان کریں۔ تو آدم علیہ السلام نے ان چیزوں کے نام بیان کر دیے، وہ علم بیان کر دیا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کیا میں نے تمہیں نہیں کہا تھا کہ غیب میں جانتا ہوں، زمین و آسمان کے اندر چھپی ہوئی باتوں کو میں جانتا ہوں، تم نہیں جانتے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں وہ جانتا ہوں جو تم نے ظاہر کیا، تم ظاہر کرتے ہو، اور میں وہ بھی جانتا ہوں جو تم چھپا کر کرتے ہو۔ اس کے بعد پھر اگلی آیت کے اندر وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، یہاں سے اللہ تعالیٰ یہ بیان کرتے ہیں کہ جب فرشتوں کو اس بات کا احساس ہو گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا ہے اور ہم سے زیادہ علم آدم علیہ السلام کو دیا ہے، اس وقت اللہ تعالیٰ نے جنت کے اندر اس وقت جتنی بھی مخلوقات تھیں، شیطان ابلیس بھی تھا اور فرشتے بھی تھے، تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو۔ سب نے سجدہ کیا اور شیطان نے سجدہ نہ کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس سے پوچھا کہ تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ اس نے کہا کہ آدم کو مٹی سے پیدا کیا گیا ہے، اور مٹی کمتر ہے، اور مجھے آگ سے پیدا کیا گیا، اور آگ تو بہتر ہے، میں کیوں آدم کو سجدہ کروں، میں تو آدم سے بہتر ہوں۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے کہا ابا واستکبرا، ابا اس نے انکار کیا، واستکبرا اور تکبر کیا، اپنے آپ کو بڑا جانا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کی اور کافروں میں سے ہو گیا۔ عزیز طلبہ، اس سبق کے اندر بھی ہمارے لیے دو باتیں خاص کر سوچنے کی ہیں۔ ایک تو ضمناً میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آدم علیہ السلام کی پیدائش کے بعد جو پہلا کام اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے سپرد کیا اور جو چیز دی وہ علم تھا۔ آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کا علم عطا کیا گیا تھا۔ اور دوسری چیز کہ کس چیز نے آدم علیہ السلام کا مرتبہ فرشتوں سے بڑھا دیا تھا کہ فرشتے بھی آدم علیہ السلام کو سجدہ کرتے ہیں، وہ علم کی بنیاد پر تھا۔
دنیا کے اندر بھی عزت اور آخرت کے اندر بھی عزت علم کی بنیاد پر ہے۔ ایک آدمی اگر اپنا وقت ضائع کرتا ہے اور علم حاصل نہیں کرتا تو اسے دنیا کے اندر بھی اللہ تعالیٰ عزت سے نہیں نوازیں گے اور آخرت کے اندر بھی عزت نہیں دیں گے۔ تو دنیا اور آخرت کی عزتیں اللہ تعالیٰ نے علم کے اندر رکھی ہیں۔ اور دوسری چیز کہ شیطان نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی ایک حکم کی نافرمانی کی، صرف ایک سجدے کی نافرمانی کی، اور اللہ تعالیٰ نے اسے کافروں میں شمار کر دیا۔ اور قرآن کے اندر یہ آتا ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ فَإِنَّكَ رَجِيمٌ، بے شک تو مردود ہے، تو نکالا ہوا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے نفرت کا اظہار کیا ہے۔ اور ہم بھی جب قرآن پڑھتے ہیں تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے ہیں، یعنی نفرت کا اظہار کرتے ہیں شیطان کے ساتھ۔ ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم 72 سجدے بنتے ہیں 5 نمازوں کے، ہم دن کے اندر کتنے سجدوں کا انکار کرتے ہیں؟ اگر زبان سے نہیں کرتے تو عمل سے تو انکار کرتے ہیں۔ شیطان ایک سجدے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب کا مستحق بنا، غصے کا مستحق بنا، اور قیامت کے دن عذاب کا مستحق ہوگا۔ تو ہم تو روزانہ کتنے سجدے چھوڑ دیتے ہیں۔ ہمارے لیے یہ 2 سبق ہیں، ایک تو ہمیں علم کے لیے اپنے اندر شوق پیدا کرنا ہوگا، سنجیدگی پیدا کرنی ہوگی، اور دوسرا ہمیں نماز کی طرف اپنی توجہ کرنی ہوگی، نماز کا شوق پیدا کرنا ہوگا اور سنجیدگی پیدا کرنی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے ان آیات کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔